اچھا ویورز، یہ ارطغرل ڈرامہ جو آج کل پاکستان ٹیلی ویژن پہ نشر ہو رہا ہے، تو اس نے میری ایک مشکل آسان کر دی۔ کچھ اس طرح تھا کہ آج سے تقریباً 8-10 سال پہلے پشاور میں ایک ہوٹل ہے اسپرنگ نائٹ، تو وہاں پہ ایک فنکشن، تو ایک دوست نے مجھے بھی بلایا، تو جب میں وہاں گیا تو بہت سارے ایکٹرز وہاں پہ موجود تھے، پشتو ڈراموں کے اور اردو ڈراموں کے۔ تو مجھے جب موقع ملا تو میں ان کے ساتھ بیٹھا اور میں نے ان کے ساتھ کچھ باتیں کی۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ جو کچھ آپ ہمیں دکھا رہے ہیں ٹیلی ویژن پہ، یہ جو ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں، ان کے جو ڈریسز ہیں، جو مکالمے ہیں ان کے، اور مطلب جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے، تو یہ تو ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ تو ہمارے کلچر کی عکاسی نہیں کرتا۔ تو ان کا جواب تھا کہ بھئی نہیں، یہ ہمارا فیلڈ ہے، اور لوگ جو ہیں پبلک جو ہے، یہ پبلک ڈیمانڈ ہے، یہ ان کے الفاظ تھے، اور پبلک گلیمر چاہتی ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو مطلب میرے خیال میں چند 1-2% شاید ہوں، اس سے بھی شاید کم، یہ ان کا ڈیمانڈ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ جو آپ کوٹیاں دکھاتے ہیں، آپ لمبی گاڑیاں دکھاتے ہیں اور بہت سارے دوسرے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مطلب اس پہ ہم خوب سمجھتے ہیں، اور یہ بہرحال بات ختم ہو گئی۔ آج ارطغرل نے یہ ثابت کیا کہ جو پاکستانی قوم ہے یہ پرجوش ہے، اور یہ دین کے ساتھ اور مذہب کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ تو ابھی وقت آ گیا ہے، کیونکہ ویورز، جو کرونا سے پہلے کا پاکستان تھا اور کرونا سے بعد کا جو پاکستان ہوگا، تو یہ بالکل مختلف قسم کا پاکستان ہوگا، اور یہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کا صورتحال کچھ اس طرح ہوگا کہ کرونا سے پہلے کی دنیا اور کرونا سے بعد کی دنیا وہ بہت مختلف ہوگی۔ تو ویورز، یہ ابھی وقت آ گیا ہے، اور اس میں نے ایک ویڈیو بنائی بھی تھی اس سے پہلے، کہ یہ جو ڈرامے بنتے ہیں اور جو ہم ڈرامے دیکھتے ہیں، تو اس میں جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں تو وہ بہت زیادہ وہ زیب نہیں دیتا کہ ہمارا یہ جو ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور ایک نظریے کے تحت، اور وہ بھی اسلامی نظریے کے تحت بنا، اور جو ڈراموں میں ہم جو مکالمے سنتے ہیں، جو ڈائلاگز ہم سنتے ہیں، اور جو ان کے ڈریسز ہیں میل فیمیل کے، اور جو مطلب ان کا جو کلچر ہمیں دکھایا جا رہا ہے، یہ تو پاکستان نہیں ہے، یہ تو پاکستانی کلچر نہیں ہے، یہ تو ہمیں زیب نہیں دیتا۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پہ کام کریں۔ مثلاً آپ اگر غور کریں تو یہ اکثر جب ڈرامہ چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک ضروری میٹنگ ہے، لیکن ہم نے کسی بھی ڈرامے میں کسی میٹنگ کو مطلب ان کو اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ میٹنگ میں مصروف ہیں، بلکہ آفس میں عجیب سی بات ہے آفس، اور وہاں پہ لو افیئرس کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پہ ہمیں کوئی کام کرنے والا نظر نہیں آتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں تبدیل کرنی ہوگی، اور صرف مطلب ہر گھر میں یا ہر گاؤں میں اور ہر گلی میں اور ہر بازار اور ہر جگہ پہ تو یہ لو افیئرز اور یہ چیزیں تو نہیں ہیں، بہت ساری دوسری چیزیں بھی ہیں۔ مثلا جو پشتو ڈراموں کے ایکٹرز تھے، ان کو میں نے یہ کہا کہ ہمارے کلچر میں جو پختون کلچر ہے، اس میں تو صرف یہ نہیں ہے کہ دشمنیاں ہیں اور قتل و غارت ہے، اور مطلب کچھ اور بھی ہے، مہمان نوازی ہے، پختون کلچر میں حیا ہے، پردہ ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہے، بھائی چارہ ہے، بہت ساری دوسری چیزیں ہیں، تو آپ ان کو کیوں پیش نہیں کرتے؟ بہرحال ابھی وقت آ گیا ہے کہ ہم ان چیزوں پہ کام کریں، اور ہم ایسے چینلز جو ہیں وہ لانچ کریں، جو کڈس چینل، سپوز اس پہ کچھ اس طرح کے لرننگ بیسڈ کارٹونز ہوں، اور کچھ اس طرح کے شارٹ موویز جس سے بچے لطف اندوز بھی ہوں اور کچھ سیکھ بھی سکے، کیونکہ ویورس یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آج ہر گھر میں 1-2-3 موبائلز ہیں، اور بچوں کا اٹیچمنٹ کچھ حد سے زیادہ ہے، جس کے بہت سارے نقصانات ہیں بچوں کے لیے، ان کے جسمانی اثرات ہیں منفی، اور ذہنی اثرات ہیں منفی بہت سارے۔ تو اب یہ ضروری ہے کہ ان کی جو توجہ ہے ان کو ہم یہاں سے ہٹائیں اور ڈائیورٹ کریں ٹیلی ویژن اسکرین پہ، اور ان کے لیے ایسے پروگرام ہم نشر کریں، ان کے لیے ایسے چینلز ہم لانچ کریں کہ وہ اس سے زیادہ موبائل سے زیادہ اٹریکٹیو ہوں، جس طرح میں نے کہا کارٹون اور دوسرے اس طرح کے پروگرام، اور جغرافیکل قسم کے، ڈاکومنٹری قسم کے، سائنٹیفک اور دوسرے جو ایشوز ہیں ہمارے ملک میں، صفائی کے بہت سارے ایشوز ہیں، اس حوالے سے پروگرام بننے چاہیے، ایکٹیو پارٹیسپیشن اس میں ہو، یہ نہیں کہ کسی مطلب روم میں بیٹھے اسٹوڈیو میں کہ صفائی یہ اتنی اہم ہے اور یہ اس طرح اس سے چینج نہیں آتا، بلکہ
پریکٹیکلی وہاں پہ مطلب کوئی گلی اس طرح دکھائے کہ یہ کتنی خراب حالت میں ہے، وہاں پہ بہت سارے گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ پہ پڑے ہیں کہ بھئی اس کی ہم صفائی کریں گے، اور پھر اس اسٹریٹ کے ڈاکٹرز، پروفیسرز، ٹیچرز اور دوسرے اس طرح کے جو اپنے آپ کو مطلب شخصیات سمجھتے ہیں اور ہم صفائی میں آر محسوس کرتے ہیں، تو حالانکہ یہ ہمارے جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، جو خلفائے راشدین گزرے ہیں، تو انہوں نے یہ کام اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں اور انہوں نے تاریخ بنائی ہے. تو یہ پریکٹیکلی اگر وہ اس طرح پھر اسکرین پہ دکھائے اور اس کی جو ریکارڈنگ ہے اور پہلے دکھائے جو خراب حالت میں ہو کوئی گلی، اور پھر جب اس کی صفائی کے دوران بھی دکھائے کس طرح کی صفائی جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ صاف ہو جائے تو اس کو دکھائے، اور پھر اس طرح اسی پروگرام میں یہ بھی وہ اناؤنس کریں کہ بھئی اگلا جو ہمارا پروگرام ہے وہ پلانے شہر یا پلانے اسٹریٹ میں ہوگا. تو اس سے اویئرنیس جو ہے پیدا ہوگی، لوگ موٹیویٹ ہوتے جائیں گے. اس کے علاوہ سپوز ایک بندہ جس نے زیرو سے سٹارٹ کیا تھا ایز اے بزنس مین، اور سڑک کے کنارے بیٹھا کرتا تھا، اور آج وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے اور اس نے بہت زیادہ محنت کی، تو اس پہ ایک سٹوری بنائی جائے، ایک مووی بنائی جائے، ایک ڈرامہ بنایا جائے، اور تو اس سے اویئرنیس بھی بڑھے گی کہ کس طرح ایک کام ہو سکتا ہے، کس طرح ترقی ہو سکتی ہے، اور لوگ جو ہیں بہت سارے لوگ موٹیویٹ بھی ہو جائیں گے. یا ایک غریب اس طرح کوئی بندہ جس نے غربت میں بہت مشکل کی زندگی میں اس نے تعلیم حاصل کی اور پھر وہ ایک بڑے عہدے پر پہنچا، تو اس سے یہ ہوگا کہ جتنے بھی ہمارے جوان ہیں، جتنے بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان میں جو ہے ایک وہ موٹیویٹ ہوتے جائیں گے اور ان میں ایک آگے بڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا. تو ویورس، یہ چند باتیں ٹیلی ویژن کے حوالے سے، کیونکہ پروگرام اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح ریفارم لے آ سکتے ہیں جو جس پہ پیسے خرچ نہیں ہوتے. مطلب بعض کچھ ایسے ریفارمز ہیں جس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف اس کے لیے ایک منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے لیے ہم پلان بنائیں. میں یہاں پہ ایک اور مثال کوٹ کروں. کچھ یہ مہینے پہلے، شاید سال پہلے، یہ جو مردان میں گیس آفس ہے وہاں مجھے جانا پڑا، تو جس کے ساتھ ملنا تھا وہ میٹنگ میں تھے، تو میں ایک کمپیوٹر آپریٹر کے ساتھ بیٹھ گیا، اور آپ یقین کیجئے ویور کہ میں اس کے ساتھ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تک میں بیٹھا رہا، اور 1-2 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنے بہت سارے لاتعداد لوگ آئے. ایک آتا وہ کہتا میرا میٹر کا مسئلہ ہے، وہ جو کمپیوٹر آپریٹر تھے اس کو غصہ آ جاتا کہ نہیں یار یہ میرا کام نہیں، آگے جاؤ. پھر کوئی اور آتا کہ میرا وہ ڈیمانڈ نوٹ نہیں آیا، تو وہ کہتا یار آگے جاؤ. پھر کوئی اور آتا کہ میرا یہ مسئلہ ہے، کنیکشن کا مسئلہ ہے. مطلب بہت سارے جو مختلف قسم کے مسائل تھے، وہ ہر کوئی بیچارہ آتا، اور ایک ہجوم تھا، ایک رش تھا وہاں پہ، تو اس کو غصہ بھی آ جاتا. تو یہ اب یہاں پہ اتنا بڑا آفس، مطلب اتنا بڑا ریجن وہ کنٹرول کرتا ہے، اتنے بہت سارے ہزاروں لوگ وہاں روزانہ اس آفس میں جاتے ہیں. ایک اگر وہاں پہ چھوٹا سا ریسیپشن ہوتا، اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوتا، اور جتنے بھی لوگ آتے، سپوز کوئی آتا میٹر کا مسئلہ ہے، تو وہ جو کنسرن جو بھی سیکشن ہوتا، جو بھی شخص ہوتا، تو اس کے پاس اس کو بیچتے، اس کی رہنمائی فرماتے، تو اس کو بھی آسانی ہو جاتی ہے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کو تنگ بھی نہ کرتے، انہیں دوسرے لوگوں کا جو کام ہوتا وہ افیکٹو ہو جاتا. تو یہ اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو بغیر پیسوں کے جو ہیں وہ امپروو ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے لیے شرط صرف اتنی ہے کہ جو بھی ہمارے حکمران ہوں اور جو بھی اہل اقتدار ہوں، وہ اس ملک کو ترقی کی راہ پر اگر گامزن کرنا چاہتے ہیں تب. تھینک یو ویورس.